اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق ہوئی، تراویحوں کی توفیق ہوئی، خیرات کی توفیق ہوئی۔ پروردگار عالم ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ میری امت کے لیے یہ موقع عید کا ہے۔ خوشی اصل میں انسان کو جب ہوتی ہے جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے، ڈیوٹی سے فارغ ہو جائے، جو کام اس کے ذمے لگایا گیا ہو اس کام کو وہ کر چکے، سبکدوش ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ پاک جل شانہ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم 1 مہینے کے روزے رکھو، رات کو تراویحاں پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ خداوند کریم نے توفیق بخشی تو ہم اس ڈیوٹی سے فارغ ہو گئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ رمضان المبارک کی عبادات سے فارغ ہو گئے، جنہوں نے اکرام کیا، احترام کیا، تمام عبادات کو مکمل طریقے سے نبھایا، پروردگار عالم آخری دن میں فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں، او ملائکہ، او جبریل، اے میکائیل، او اسرافیل، یہ لوگ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے کہاں چلے؟ یہ نئے کپڑے پہن کر کہاں چلے؟ یہ خوشبو لگا کر کہاں چلے؟ یہ غسل کر کے کہاں چلے؟ یہ خوشیاں مناتے ہوئے کہاں چلے؟ فرشتے عرض کرتے الہ العالمین عید کی نماز پڑھنے چلے ہیں، رمضان المبارک میں جو عبادت کی توفیق بخشی تیرا شکر ادا کرنے چلے ہیں۔ پروردگار عالم ملائکہ سے پوچھتے ہیں، او فرشتوں، انہوں نے جو روزے رکھے، انہوں نے جو عبادت کی، ان کے دل میں جو میرا خوف سما گیا، ان کے دل میں جو میرا ڈر بس گیا، انہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی، اے فرشتوں، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے؟ اور ملائکہ، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین دیکھا تو نہیں۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں پروردگار عالم پھر ان کو کیسے پتا چلا، ان کو کیسے علم ہوا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے پتا چلا، نبی کی زبان سے پتا چلا، نبی کے فرمان سے پتا چلا، شہنشاہ کائنات کے اعلان سے پتا چلا، تیرے قرآن کریم سے پتا چلا، نبی کے فرمان سے پتا چلا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں، او فرشتوں، کیا ان لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ اور ملائکہ کی جماعت اور نوری جماعت، کیا ان لوگوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں، او فرشتوں، پھر ان کو کیسے پتا چلا؟ نہ مجھے دیکھا، نہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ قیامت دیکھی، نہ جب تک زندہ ہے نہ قبر دیکھی، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ اب تک ان کو پتا چلا۔ یہ جو سارے رمضان رو رو کر دعائیں مانگتے رہے، یہ جو جھولی پھیلائے بیٹھے رہے، انہوں نے جو دامن پھیلائے، انہوں نے جو دعائیں مانگی، انہوں نے جو عبادت کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرشتے عرض کرتے الہ العالمین تیرا کلام پڑھا، نبی کا فرمان سنا اور انہوں نے اتنا بڑا یقین کر لیا گویا کہ انہوں نے آپ کو بھی، کالی کملی والے کو بھی، جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ رکھا ہے۔ انہوں نے اتنا یقین کر لیا گویا کہ جنت کو دیکھا ہوا ہے، یہ دوزخ سے اتنے ڈر گئے گویا کہ انہوں نے دیکھ رکھا ہے۔ اللہ میاں کا حدیث میں آتا ہے عرش عظیم ہلنے لگ جائے گا، عرش کے قریب کھڑا ہوا نوری ستون ہلنے لگے گا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں او عرش عظیم تجھے کیا ہوا؟ آواز آتی ہے او پروردگار عالم، جنہوں نے نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھا، نہ قبر دیکھی، نہ موت دیکھی،
نہ خدا کو دیکھا نہ پیغمبر کو دیکھا، اور پھر بھی یقین کیا، گرمی کے روزے رکھے، الہ العالمین آج تو ان کو بہت کچھ ملنا چاہیے۔ آواز آتی ہے او فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ الہ العالمین ہماری کیا ڈیوٹی ہے، اب ملائکہ کی کیا ڈیوٹی ہے، فرشتوں کا کیا انتظام ہے۔ آواز آتی ہے او میرے نوری فرشتوں جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ نماز عید کے لیے نکل رہے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو جاؤ، گلیوں پہ کھڑے ہو جاؤ، راستوں میں کھڑے ہو جاؤ، جنہوں نے عبادات مکمل کی ہے اور اب شکرانے کے لیے چلے ہیں، اور فرشتوں جاؤ ان سے مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان کے لیے خیر کی دعا خود بھی مانگو۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، دوڑ لگا رہی ہیں، عید کی خوشی منا رہی ہیں۔ ایک بچہ دیوار سے لگا ہوا چپ چاپ کھڑا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا او بچے تو کیوں نہیں کھیلتا، تو نہایا بھی نہیں، تو نے کپڑے بھی نہیں پہنے، کیا بات ہے؟ وہ رونے لگا، کالی کملی والے میرے ماں باپ فوت ہو گئے۔ ان تمام بچوں کی عید ہے، میری کائے کی عید ہے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں، مجھے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی انگلی پکڑی اور واپس گھر تشریف لائے اور فرمایا او عائشہ میں تیرے لیے جنت لے کے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیسی جنت لائے ہو؟ فرمایا یتیم کو لایا ہوں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی مل جائے گی۔ دھلایا نہلایا کپڑے پہنائے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یتیم آج کے بعد تو یتیم نہیں ہے، میں تیرا ابا ہوں، میں تیرا وارث ہوں۔ فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب آدمی کے دنیا میں سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں، بے کس اور بے بس آدمی کا سہارا میں بن جاتا ہوں، دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں میرا سہارا ختم نہیں ہوتا۔ حضور تشریف لائے اور وہ بچہ ساتھ تھا، وہ دوسرے بچوں کو آ کے کہنے لگا آؤ اب میری بھی عید دیکھو۔ یوں لکھا علماء کرام نے وہ بچے اچھلنے والے، وہ خوشیاں منانے والے، وہ اچھلنے والے سارے بچے رونے لگے، اے کاش ہمارے ماں باپ نہ ہوتے، آج ہمارے باپ حضور بن جاتے، ہم بھی لاوارث ہوتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وارث بن جاتے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب پروری فرمایا کرتے تھے، غریب ترسی فرمایا کرتے تھے، مدینے کے محلے میں چکر لگایا کرتے تھے، کس کے پاس کپڑا نہیں ہے، کس کے پاس روٹی نہیں ہے، کس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا جب تک ایک ایک امتی پیٹ بھر کے نہ کھا لیتا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ آج نہ حضور کی سنت پہ عمل ہے نہ ہمارا قرآن کریم پہ عمل ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا تو میرا بندہ ہے میں تیرا مالک ہوں، صرف تیری زبان کا مالک نہیں رگ رگ کا میں مالک ہوں، خون کے قطرے قطرے کا میں خالق ہوں، رگ و ریشوں کا میں خالق ہوں، پاؤں کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک او میرے بندے اکڑنا گھمنڈ نہ کر تو میرا بنایا ہوا ہے۔
اگر میں نے تھوڑی سی نظر کرم پھیر لی تو مارا جائے گا، میں نے رحمت کی نظر اگر ہٹا لی تیرا کوئی پرسان حال نہیں بنے گا۔ آواز آئی میرے بندے، ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں مجھے بلایا کر، اور میرے بندے میں سونے والا نہیں جو تو دروازے پہ کھڑا ہو کر انتظار کرے۔ افسر کے پاس جاؤ گے چپڑاسی کی منت کرو گے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے اردلی کی منت کرو گے، بڑوں کے پاس جاؤ گے اطلاع ملے گی لاہور چلے گئے، کبھی خبر ملے گی کراچی چلے گئے، کبھی پتہ لگے گا صاحب بہادر سویا ہوا ہے جاگنا نہیں چاہتا، کبھی علم ہوگا کھانا کھا رہا ہے، کبھی کسی جگہ مایوسی، کبھی کسی جگہ نا امیدی۔ آواز آئی او میرے بندے میرے پاس آ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے دروازے پہ آ، میں لاہور کراچی کا سفر کرنے والا نہیں، میں نیند کرنے والا نہیں، میں روٹی کھانے والا نہیں، میں تھکنے والا نہیں۔ صاحب بہادر ابھی تھک کے سویا ہے، اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرے دروازے پہ آ، رات کو آ، دن کو آ، صبح کو آ، شام کو آ، سردی میں آ، گرمی میں آ، بارش میں آ، طوفان میں آ، جس وقت تیرا جی چاہے اس وقت آ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں بادشاہت میری، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ایک ایک ذرے پہ، ایک ایک قطرے پہ، ایک ایک پتے پہ میری قدرت کام کرتی ہے۔ فرمایا جس وقت تیرا جی چاہے مجھے بلا، میں ہر وقت تیرے نزدیک ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ربنا قریب فنناجی، کیا ہمارا رب ہم سے نزدیک ہے ہم اس سے سرگوشیاں کریں، آہستہ آہستہ بلائیں، ام بعید یا دور ہے، فننادی ہم زور سے آوازیں دے کر بلائیں۔ آواز آئی او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو میرے بارے میں بتلاؤ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھے پکار کے دیکھ، مجھے بلا کے دیکھ میں تجھے کس طرح سنبھالتا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، ایوب علیہ السلام کی زخمی زبان نے جنگل میں پکارا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں بیٹھ کے پکارا، ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں پکارا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے پکارا، نوح علیہ السلام نے اتنے پتھروں کے نیچے دب کر پکارا، ابراہیم پہ سر سجدے پہ رکھ کر اسی کو پکارا۔ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے سجدے میں آنسو بہا کر اسی مالک کے کائنات کو پکارا۔ خواجہ خدا بخش مرحوم سرکار نے اللہ اللہ کی جپ لگا کر، اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر اسی کو پکارا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی نوک پہ تلواروں کی چھاؤں میں اسی کو پکارا۔
سیدہ زینب نے اپنی مشکلات میں چاروں طرف لاشوں کی ڈھیر ہے، سارا خاندان ذبح ہو گیا، خیمے کے کونے میں سر سجدے میں رکھ کر اسی کو پکارا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے سامنے رکھ کر اسی کو پکارا۔ کون ہے کسی کی سننے والا اس پروردگار کے سوا؟ اسی کی توفیق سے نیکی بنتی ہے، اسی کی توفیق سے ایک ایک سجدہ آدمی کر سکتا ہے، ورنہ تمہیں معلوم ہے لکھا پتی کروڑا پتی کھانے والے پینے والے لوگ رمضان میں مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہوئی، آ ہی نہ سکے اللہ کے دربار میں۔ اور یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بازی ہے۔ بات یاد آئی، پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہوگی، پھر سنا دوں، آپ کون سے یاد رکھتے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ساری بات مقدر کی ہے، ساری بات اللہ کی دین کی ہے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑا امیر آدمی، بڑا کاروبار، بڑا دھندا، بڑا رئیس ہے، بڑا کاروباری ہے، بڑی خوبصورت بیوی ہے، میاں بیوی آرام سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، میاں بیوی آرام سے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، دل لگی بھی ہو رہی ہے۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ سیٹھ کو غصہ لگا، کاروباری آدمی کو جلال آ گیا، امیر آدمی کا خون کھول گیا، یہ کون ہے جو رات کو پریشان کرنے آیا ہے؟ یہ وقت بھیک مانگنے کا کوئی؟ غصے میں آ کر باہر نکلنا، دروازہ کھلا، فقیر نے سمجھا روٹی ملے گی، سیٹھ نے آگے بڑھ کر فقیر کے منہ پہ تماچے مارے، تھپڑ مارے، لاتیں ماری، سارا دن پریشان کرتا ہے، سارے دن پریشان کرتے ہیں فقیر لوگ، رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے، رات کو بھی سکون سے کھانے پینے نہیں دیتے، تجھے کس نے کہا میرا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ فقیر رونے لگا، اور اس نے پہلے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس بڑے دروازے پہ صدا کر دی، اور پروردگار عالم میں فقیر خود نہیں بنا، یہ امیر خود نہیں بنا، میں نے مانگی روٹی ملے تماچے، ملی لاتے، تیری مرضی۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، سارا جہان تیرے دروازے کا محتاج ہے، سارا جہان تیرے دروازے کا گداگر ہے، تو شہنشاہ ہے، سارا جہان تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے والا ہے۔ وہ تو غریبوں کی بھی سنتا ہے، وہ تو امیروں کی بھی سنتا ہے، وہ تو کافر کی بھی سنتا ہے، وہ تو مشرک کی بھی سنتا ہے، وہ تو عیسائی یہودی پہ اگر کوئی ظلم کرے وہ تو اس کی بھی سنتا ہے۔ پروردگار عالم نے سن لی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یوں لکھا علماء نے کہ ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، ایک مرد عورت کا جوڑا وہاں سے گزرا تو پانی تھا، اس کی لکڑی پانی میں جو لگی تو چھینٹے اڑے، عورت کی سلوار پہ پڑے، عورت نے منہ بنایا، اس کا یار جو اس کے ساتھ تھا اسے جلال آیا، اس کو غصہ آیا، اس نے جوتا نکال کر فقیر کے سر پہ جوتے مارے، جوتے مارے فقیر کے سر پہ۔ وہ کچھ نہ بولا، وہ بے کس تھا، وہ بے بس تھا، کیا بولتا؟ وطن نہیں، علاقہ نہیں، کنبہ نہیں، قبیلہ نہیں، برادری نہیں، مال و دولت نہیں، بول کے کیا کروں گا؟ اس نے تو دل سے خدا کو کہہ دیا، او میرے مالک تو دیکھ رہا ہے میں پٹ رہا ہوں۔ جوڑا آگے نکلا، جوان کی پسلیوں میں درد اٹھا، سڑک پہ لیٹنے لگا۔ عورت آ کے کہنے لگی اللہ والے کو آپ نے کچھ کیا ہے؟
فقیر کہنے لگا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، اگر کر سکتا تو میں اس وقت یہاں سے جانے کیوں دیتا، میں تو غریب آدمی ہوں۔ اس نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے نہیں کیا، اصل بات کچھ اور ہے، سلوار پہ تیری پہ چھینٹے پڑے تھے، تیرے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور تجھے معلوم نہیں میرے سر پہ جوتے پڑے، میرے یار کو غصہ آیا۔ تو مجھے بے یارہ سمجھتی تھی، تیرا مطلب یہ تھا میں بے یار و مددگار ہوں، اور تیرا یار تیری بغل میں تھا، میرا یار میرے دل میں رہتا ہے۔ اس نے کچھ کیا ہوگا، جس سیٹھ نے تماچے مارے، جس نے غریب پروری کرنے کے بجائے اکڑ کی، غرور کیا، مال کے نشے میں چور چور تھا، اکڑ دکھائی، اللہ پاک نے پکڑ لیا۔ وہ دینے پہ آئے تو دیر نہیں، اجارنے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں۔ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ بادشاہوں کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا۔ اور ابھی کل کی بات ہے، پرسوں کی، کراچی سے عوامی ایکسپریس لٹ پٹ ہو کے چلی، کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ کویت سے لوگ آئے، دبئی سے آئے، متحدہ عرب امارات سے آئے، دوسرے ملکوں سے چلے، کپڑا ساتھ ہے، پیسہ ٹکا ساتھ ہے، ننھے منھے بچوں کے کھلونے ساتھ ہیں۔ کراچی سے لوگ چلے، حیدرآباد سے لوگ چلے، پروگرام ہے، چھوٹا بچہ خوش ہوگا، بڑے کو یہ دوں گا، بہن کو یہ دوں گا، بھائی کو یہ دوں گا، ابا کی یہ خدمت کروں گا، اماں کی یہ خدمت کروں گا، میں جا کر یوں خوشیاں مناؤں گا۔ آواز آئی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تمہارے سارے کے سارے کام درمیان میں ہی رہ جائیں۔ ڈرتے نہیں تم اس کی بے نیازی سے؟ رات کے 12:15 بجے ہیں، کسی کے وہم و گمان میں نہیں، کسی کے خواب و خیال میں نہیں، کوئی بیٹھا بیٹھا سو رہا ہے، کوئی کھڑا کھڑا سو رہا ہے، کوئی اسٹیشن کا انتظار کر رہا ہے، یکدم گاڑی پلٹی، خدا جانے کتنے آدمیوں کا قیمہ بن گیا۔ انسان نہ معلوم کیا کیا منصوبے بناتا ہے، انسان نہ معلوم کیا کیا تجویزیں بناتا ہے، انسان نہ معلوم کیا کیا پروگرام بناتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہستی ہے، میرے بندے پروگرام بنانا تیرا کام ہے، پورا کرانا میرا کام ہے۔ اللہ پاک کی دین ہے، وہ جس کو جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے لے لے۔ وہ بادشاہ بنائے کسی کو کوئی دیر نہیں، اور بادشاہ کو فقیر بنائے کوئی دیر نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جسے چاہوں عزت عطا کر دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ ذمہ داروں، دکانداروں، پیسے ٹکے والوں، غریب کی بیٹی کو نہ تکا کرو، خدا جانے تیری بیٹی کا کیا حال ہوگا۔ غریب کی بیوی کو نہ تاڑو، غریب کی بہن کو نہ تاڑو، خدا کی قسم اگر وہ جلال میں آ گیا تیرا بیڑا غرق کر دے گا۔ عزیز و اقربا کی آبرو سے مت کھیلو، اپنے پرائے کی پہچان کرو۔ آج مسلمان ہیں، اپنوں سے عزت نہیں بچتی۔ ارے مسلمان تو وہ تھے، تو اور میں کائے کے مسلمان ہیں۔ آؤ تاریخ اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، کتابیں اٹھاؤ، محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے، حضور کے ساتھ بھوکے رہنے والے، حضور کے ساتھ پیاسے مرنے والے، حضور کے ساتھ ہو کر ننگے رہنے والے، اور ایک ایک کپڑے میں صحابہ کے 11 پیمند ہوا کرتے ہیں۔ مگر حضور کا کہنا ایسا ماننا
کہ یہودی عیسائی اپنی جوان بیٹیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ کر سال سال کے لیے 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے تجارت پہ چلے جاتے تھے. خدا کی قسم محمد کے کسی غلام نے اور عیسائی کی بیٹی کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی. کالی کملی والے کے دیوانوں نے کبھی یہودی کی بہن کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. تو اس نبی کا غلام ہے جس نبی کے دربار میں ایک کافر عورت میدان جنگ سے پکڑ کر لائی گئی. کافر لڑکی جو صحابہ کو مارنے آئی تھی, جو مقابلہ کرنے آئی تھی, پکڑ کے لایا گیا, دربار رسالت میں بٹھایا گیا. فرمایا او بلال یہ میری رحمت والی چادر لے کر لڑکی کے اوپر ڈال کے پردہ کرا دے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کسی کافر کی بیٹی ہے, یہ تو کسی غیر مسلم کی بیٹی ہے, یہ تو میدان جہاد سے گرفتار ہو کر کے آئی ہے. فرمایا او میرے صحابہ اپنے ابا کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے اور میں محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے, دونوں دروازوں میں فرق کیا ہوا؟ میری چادر ڈال کر پردہ کرا دے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی باعزت مجھے میرے گھر پہنچا دو. 2 جوان صحابی ساتھ کر دیے. آؤ آقا کے غلاموں کا حال دیکھو. ایک میری تیری غلامی ہے. رمضان میں تو کچھ نماز بھی پڑھ لی, کئی لوگ ہیں جو انشاءاللہ آج ہی پلہ جھاڑ دیں گے. نماز ختم, دین ختم, تلاوت ختم, دیکھی جائے گی جی اگلے سال آیا تو پھر دیکھی جائے گی. بے نماز ہو کے مرنا, بے نماز ہو کر کے مرنا. میں اپنی بات نہیں تمہیں سناتا. آؤ امام الاولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ تمہیں سنا دوں. شاید میری تمہاری پھر ملاقات نہ ہو سکے, نہ معلوم تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری آ جائے. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. غنیت الطالب کتاب ہے, اس اللہ والے نے اپنی قلم سے لکھی اور اتنا اثر تھا اس اللہ والے کی زبان میں. جب لوگ وعظ سننے بغداد آیا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے, ہم تو پوچھتے ہیں نا بھی جلسے میں آدمی کتنے تھے, نعرے کتنے لگے تھے, ٹیوب کیسی تھی, مرچیں کتنی لگی ہوئی تھی. اور شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وعظ میں سے لوگوں کے جگر پھٹ کر جنازے کتنے اٹھے. لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے, ایک مجلس میں سے 15 جنازے اٹھتے تھے. اتنے درد سے خدا کا کلام پڑھتا تھا کہ لوگوں کے جگر پھٹ جایا کرتے تھے. لکھا ہے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر عورت ہو مرد ہو نماز قضا کرتا ہے, فرمایا فنکاحها باطل باطل باطل, نکاح اس کا باطل ہے, نکاح نہیں رہتا. اولادها حرام, اولاد حرام کی پیدا ہوگی. پیران پیر کا فتویٰ ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے, بقول تمہارے یاری والے پیر کا فتویٰ ہے. تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے, نہ خدا کو مانو, نہ پیغمبر کو مانو, نہ پیر کو مانو, اپنے آپے کو مانتے ہیں. جاؤ کتاب چیک کرو, صفحہ 59 سے لے کر 63 تک کی عبارت پڑھو جو اللہ والے نے اپنی قلم سے لکھی ہے. فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے لا یغسل لہ, اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ولا یکفن لہ, اسے کفن پہنانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں. ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین, اس بے نماز کو مسلمانوں کے گورستان میں, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو, کہیں اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا قہر نہ آ پڑے. اللہ والے کا فتویٰ ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اپنی مرضی پہ ہم لوگوں نے چلنا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا.
ایک ایک عمل کو پکڑا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جوان صحابی ساتھ کر دیے کافر لڑکی کو پہنچانے کے لیے. جنگل کا راستہ ہے، رات اندھیری آئی ہے، سفر لمبا ہے، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، شاہی خاندان کی لڑکی ہے، لڑکی بھی جوان ہے اور مدنی کریم کے غلام بھی جوان ہے. گھر پہنچی، سگا بھائی پوچھنے لگا بتا نبی کے غلاموں نے، نبی کی فوج نے تیری ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہنے لگی اس مالک کی قسم جس کے قبضے میں یہ سارا جہان ہے، جو کالی کملی والے کے غلاموں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے، وہ تو میرا ماں جایا سگا بھائی بھی نہیں کر سکتا. تو میرا بھائی ہے، تو میری عزت کی اتنی حفاظت نہیں کر سکتا جتنی انہوں نے کی ہے. یہ 2 جوان میری ساتھ آئے ہیں، مجھے یوں معلوم ہوتا تھا میری ساتھ آنکھوں سے اندھے چل رہے ہیں، اس طرح سے مجھے یہ ساتھ لے کے آئے. اس زمانے میں لوگوں انصاف تھا، ضد نہیں تھی. آج تو سارا قرآن سنو، سارا نبی کا فرمان سنو، اچھے اچھے مسئلے سنو، اور اگر بعد میں کوئی یہ کہہ دے قاری حنیف مسئلے تو بہت کھرے بیان کرتا پر عیب ایک ہو گیا، دیوبندی ہے. سارے مسئلے ختم، سارا قرآن ختم. وہ خدا کے قہر سے ڈر جا. کیا ہے یہ دیوبندی بریلوی؟ تو قرآن والا بن، تو نبی والا بن. نبی کے جانثاروں نے کس طرح سے قربانی دی، عمل کیا. میں تو ایک بات کہوں گا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہو گئی. ڈاکٹر کہنے لگے آنکھیں بنا دیں گے مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. پتا آنکھ کتنی بڑی چیز ہے اور آنکھ کے بغیر کتنی بڑی محتاجی ہے، تمہیں کیا معلوم؟ یہ تو اس کو پتا چلتا ہے جس سے کوئی نعمت چھن گئی. نعمت کے ہوتے ہوئے کوئی قدر نہیں. جب تک بیوی گھر میں زندہ رہتی ہے نا، ہر وقت یوں گھور گھور کر دیکھتا ہے، ہر وقت. جب مر جاتی ہے پھر قبر میں سر مار مار کے مرتا ہے. ایک ایک نعمت کا اسی طرح سے حساب ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے ٹھوکریں کھا کے مرنا منظور ہے، مجھے ٹکریں کھا کے مرنا منظور ہے، مجھے یہ دھکے دوڑے منظور ہے، مجھے یہ پریشانی منظور ہے، پر میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک وقت بھی میں اپنے پروردگار کی چوکھٹ پہ سر نہ جھکاؤں. مجھے یہ بات ایک وقت کے لیے بھی منظور نہیں. ساری عمر ابن عباس نے آنکھوں کی محتاجی میں کاٹ دی مگر آنکھ نہ بنوائی، اس لیے کہ میں تو سجدہ چھوڑ نہیں سکتا. کیسے تھے یہ لوگ جنہوں نے ساری عمر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ہے اور اللہ پاک نے انہیں نوازا بھی ہے. اگر ہم مانتے نہیں تو ہمارے پلے کیا پڑ رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی حکایت، سیٹھ نے تماچے مارے، فقیر کو لاتے ماری، اللہ میاں نے پکڑ لیا. آج وہ گودام گیا، کل کو وہ دکان گئی، پرسوں کو وہ کاروبار گیا، نتیجہ یہ کہ بالکل محتاج اور مفلس غریب ہو گیا. بیوی کہنے لگی یہ رشتے ناتے تمام کے تمام تعلقات اسی وقت تک ہیں جب تک کہ پلے پیسہ ٹکا ہو. چلتی کا نام گاڑی ہے، رک گئی تو گاڑی نہیں. کون کسی کے کام آتا ہے؟ آج تو حالت یہ ہوا بھائی بھائی کے دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے، اولاد ماں باپ کی دشمن بنی ہوئی ہے، بیوی خامن کی دشمن بنی. جبھی برکتیں اٹھ گئی، جبھی رحمتوں کا جنازہ اٹھ گیا، جبھی ہمارے پلے سکون نہیں رہا، اطمینان نہیں رہا. ایسی بیماریاں پیدا ہوئی جن کا ڈاکٹروں کو بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. اور ایسے ایسے ظالم افسر ہم پہ مسلط ہوئے، ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے آئے، دنیا روئی ان کو کوئی پتہ نہیں. اصل میں تو باز کوئی بھی نہیں آتا. رمضان المبارک میں سبزی پتہ لوگوں نے کیا بھو بیچی ہے؟ دالوں کا بھو چڑھایا،
سبزیوں کا بھاؤ چڑھایا اور چیزوں کا بھاؤ چڑھایا، خود گورنمنٹ نے آٹے اور چینی کا بھاؤ چڑھایا، رمضان قریب آیا، عید کے بعد چڑھا لیتے تو کیا حرج تھا؟ دوسروں کو کہا قیمتیں کم کرو اور خود چڑھا دیا۔ تو کیا پروردگار عالم نیتوں سے واقف نہیں؟ وہ دیکھ نہیں رہا؟ اس رمضان کی کمائی کو لے کہاں جاؤ گے؟ کتنے بنگلے بنا لو گے؟ کتنے کوٹھیاں بنا لو گے؟ یہاں تو حالت صرف اس قدر بنی ہوئی ہے، کہتا ہے عمل پھر نہ برباد ہو جائے گی، پھر تیرے پلے پڑے گا کیا؟ آج وقت ہے، ابھی سانس آ جا رہے ہیں، ابھی تندرستی ہے، ابھی ہوش و حواس ٹھیک ہے، آج بھی توبہ کر لے ورنہ ان لوگوں کی طرح نہ مر جائے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ جہنم ہے جس پر تمہیں کبھی یقین نہیں آیا کرتا تھا۔ اس دن رشتے ناتے، اس دن افسری کام نہیں آئے گی، اس دن بنگلہ کوٹھی، اس دن مربع باغ و بہار، اس دن دولت، اس دن اولاد، اس دن یاری دوستی، اس دن تعلق داری، اس دن چیئرمینی، اس دن گورنری، اس دن وزارت کام نہ آئے گی۔ وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، سورج تمہارے پیروں پہ آ پڑے گا، ستارے ٹوٹ کر زمین پہ آ پڑیں گے، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھرنے لگیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، کیا چیز کام آئے گی اس دن تیرے؟ کون کام آئے گا؟ اور اللہ کا قرآن ہے، سورت یاسین ہے، جب صفیں بنیں گی، جب علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنیں گی، آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں اور بدماشوں اور رشوت بٹورنے والوں اور حرام کھانے والوں اور زانیوں اور چوروں اور ڈاکوؤں اور دین میں مسئلے بنانے والوں، آؤ میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، الگ ہو جاؤ۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، میرے نیک بندوں کے قریب آج تم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جاؤ شرابیوں کی صفوں میں جاؤ، جوئے بازوں کی صفوں میں جاؤ، بدکاروں کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، چوروں کی صفوں میں جاؤ، زانیوں کی صفوں میں جاؤ، قاتلوں کی صفوں میں جاؤ، ظالموں کی صفوں میں جاؤ۔ آج تمہیں میرے نیک بندوں کی جماعت کے قریب بھی کھڑا ہونے کی کوئی اجازت نہیں۔ ساری دنیا کے سامنے ساری زندگی کے عیب کھل جائیں گے، دفتر کھل جائیں گے۔ پوتا دیکھے گا دادا کا کیا حال ہے، پوتی دیکھے گی دادی جان کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گی اماں کن لوگوں میں کھڑی ہے، بھائی دیکھے گا بہن کن لوگوں میں کھڑی ہے، باپ دیکھے گا میری دختر کن لوگوں میں ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین بھی بول بول کر بتلائے گی الہی مجھ پہ حرام کھایا، مجھ پہ بیٹھ کر بدکاری کی، الہ العالمین مجھ پہ جوا کھیلا، الہی مجھ پہ شراب پی، الہی مجھ پہ ساری عمر بدماشی کرتا رہا۔ صرف زمین نہیں، وہی سورت یاسین ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ تیرے ہاتھ بولتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے الہی ہم سے قرآن نہیں کھولا، بدکار عورتوں کو لگاتا رہا، الہی ہم سے وضو نہ کیا، ہم سے جوا کھیلا، ہم سے بدماشی کی، ہم سے فلاں عیب کیا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پیر بول کر گواہ
گواہی دیں گے الہی نماز کے لیے نہیں جاتا تھا، ہم سے چل کر فلم دیکھنے جاتا تھا۔ ہاتھ تیرے خلاف، پیر تیرے خلاف، زمین تیرے خلاف۔ اے اعینہم وتشہد اعینہم، آنکھیں تیرے خلاف، الہی تیری قدرت کا نظارہ ہم سے نہ دیکھا، تیرا قرآن نہ دیکھا، تیرے نبی کا فرمان نہ دیکھا، ہم سے بدکار عورتوں کی شکلیں دیکھی، ہم سے طرح طرح کے تماشے دیکھے۔ عرض کر رہا تھا کہ سیٹھ کا آج وہ گیا، کل کو وہ گیا، بالکل غریب نادار ہو گیا، مفلس ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی میری جان چھوڑ، طلاق دے، تیرے پلے تو روٹی بھی نہیں۔ وہ جب کسی کو گٹاتا تو یوں ہی ہوتا ہے، اشارے کی دیر ہے، اسی کو کہتا ہے ابتار، منہ پہ مٹی آ گئی۔ بڑے بڑے تاج اوڑھنے والوں کے منہ پہ مٹی آ گئی، بڑے بڑے گورنروں کے منہ پہ مٹی آ گئی، بڑے بڑے وزیروں کے منہ پہ مٹی آ گئی۔ روئے زمین کے مالک تھے، ملکوں کے مالک تھے، سونے چاندی کے ڈھیروں کے مالک تھے، فوجوں کے مالک تھے، موت کا جھٹکا لگا، آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہیں۔ کون پوچھے؟ کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ اللہ میاں نے پکڑ لیا، عورت کو طلاق دے دی، اس نے عدت گزاری اور کسی دوسری جگہ جا کر کے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھو، عورت یہی ہے، خامن دوسرا ہے، موسم وہی، رات ایسی ٹھنڈی ہوا، بارش برس رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، یخ موسم ہے، یہ عورت اور اس کا دوسرا خامن ہاتھ دھو کر کھانا کھانا شروع کرنے لگے۔ ابھی بسم اللہ پڑھی ہے، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، آواز دی، اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ اس کا خامد کہنے لگا یہ کوئی شوقیہ فقیر نہیں، یہ تنگ ہے، یا اس کے پیچھے عورت بھوکی ہے یا معصوم بچے بھوکے ہیں، شوق میں اتنی سردی میں نہیں آ سکتا، ہم نے تو دوپہر بھی کھا لیا تھا، یہ سارا کھانا فقیر کو دیا، سارا ہی کھانا اٹھا کر فقیر کو دیا۔ عورت گئی، کھانا دے کے واپس آئی، روتی ہوئی واپس آئی، رو رہی ہے۔ خامد نے بے نیازی دیکھ کر آئی ہوں، جس فقیر کو روٹی دے کے آئی ہوں، جس فقیر کو کھانا دے کے آئی ہوں، اس فقیر کو میں نے جان لیا، اس کو میں نے بہت امیر آدمی تھا، بہت سیٹھ آدمی تھا، قدرت دیکھو اس کی، رات کے وقت میرے دروازے پہ ٹکڑا مانگنے آیا۔ وہ اس کا خامن کہنے لگا اگر تم گھبراؤ نہ، اگر تم پریشانی کا اظہار نہ کرو تو ایک راز کی بات میں بھی بتاؤں۔ اس نے کہا جی آپ کیا بتلائیں گے؟ وہ کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم، تیرے خامند نے جس فقیر کو تماچے لاتے ماری تھی میں وہی فقیر ہوں، جس کو لاتیں لگی تھی، جس کو تھپڑ لگے تھے میں وہ ہوں، آج میری جگہ وہ ہے اور اس کی جگہ میں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ بے نیاز ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے، سب اس کے دروازے کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ دن خوشی کا دکھلایا، اللہ پاک نے عید کا دن دیا، شکریہ کی نماز کا وقت دیا، رمضان کے روزوں اور تراویح اور تلاوت، زکوٰۃ، خیرات کی توفیق بخشی، یہ اسی کے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا اور جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے امیر آدمی ایک سجدہ نہیں کر سکے، بڑے بڑے مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے ایک روزہ نہ رکھ سکے۔ تم کیا کہتے ہو انہوں نے نہیں رکھا؟ نہیں، اس مالک نے نہیں رکھنے دیا، جا تو اس قابل ہی نہیں کہ میرے دروازے پہ آئے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں گیا، اور خدا کی قسم خدا نے تجھے اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق ہی نہیں کی۔
ورنہ وہ جانوروں سے کام لیتا ہے، وہ پرندوں سے کام لیتا ہے، تیرا محتاج نہیں۔ اگر سارا جہان نماز پڑھنے لگ جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوتا۔ اگر سارا جہان پورا دنیا کا دھندا چھوڑ کر قرآن لے کر بیٹھ جائے، خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر پوری دنیا مرتد ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی گھاٹا نہیں آتا۔ یہ سب اپنے لیے کر رہے ہو، یہ سب اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہو، سب اپنی موت کی تلخی سے بچنے کا بندوبست کر رہے ہو، قبر کے اندھیرے کا انتظام کر رہے ہو، قیامت کی تباہ کاریوں سے بچنے کا انتظام کر رہے ہو۔ ختم ہونے والی زندگی، تباہ ہونے والی زندگی، روزانہ تمہارے سامنے ختم ہونے والی زندگی، مردہ بن جانے والی زندگی، منہ بند کر دینے والی زندگی، آنکھیں بند ہو جانے والی زندگی، گھر سے اکیلا جنازہ اٹھ کر کے چلا جانے والے کی زندگی ابھی تجھے ملی ہوئی ہے، سانس آ جا رہے ہیں، عید کا دن ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی اپنے دل میں یوں ہی توبہ کر لے میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، کوئی یہ توبہ کر لے میں آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا، کوئی یہی توبہ کر لے میں آج کے بعد کسی قسم کے وبائی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ بہت ممکن ہے کہ تیری موت آئے اور پروردگار عالم فرمائے آ جا، تو مجھ سے ڈر گیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کی بڑی کریمی ہے، جب وہ کسی کو بخشنے پہ آئے تو اس کو اس وقت بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، آواز آئے گی جا تو نے ایک دن روڑا کاٹا، راستے سے اس نیت سے ہٹایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو نے میرے بندوں کی تکلیف کا خیال کیا، جا میں نے تیری جہنم کی تکلیف کو ختم کر دیا۔ اور علماء نے یوں لکھا ہے کہ ترس کھانا ایسی چیز ہے، بنی اسرائیل کی ایک کنجری کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے نجات پا جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ بے شک تیرے عیب ٹھیک نہیں، تو نے میرے کتے پہ ترس کھایا، جا میں نے تجھ پہ ترس کھا لیا۔ مخلوق خدا پہ ترس کھاؤ، اللہ اللہ کر کے مر جاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، اپنی اولاد کو دین میں لگاؤ، قرآن کریم کی تعلیم دلواؤ، تاکہ تیرے مرنے کے بعد تیرے گھر میں تیرا نام لینے والا تو کوئی ہو۔ مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد مولوی پڑھ پڑھ کر بخشیں گے، بھلا مولوی تیرے باپ کا ملازم ہے جو سارا دن لگا رہے گا؟ ہاں، مولوی اپنے باپ کے لیے کرے گا، اپنے لیے کرے گا، یہ تیرے لیے کرے گا؟ تو اپنی اولاد کے لیے اپنا بندوبست اپنے گھر میں کر۔ سونا خرید کر گھر میں لے جاتا ہے، کبھی نہیں مولویوں کو پکڑانے آیا لو مولوی صاحب سونا لے لو، سونا خرید کر سیدھا گھر میں لے جاتا ہے۔ ابھی میں چنوٹ گیا تھا تو بتلا رہے تھے ایک مسحری جو لوگ جہیز میں دیتے ہیں 25,000 کی تیار ہوتی ہے، 25,000 کی، تو 25,000 کی مسحری تو لے کے دیتا ہے تو اپنی جوائی کو اور اپنی لڑکی کو، اور تیرے لیے رات دن بیٹھ کے رویں ہم کیوں؟ ہم رویں اللہ میاں جنت دیوا ہے، اللہ شودے کو معاف کرے، اللہ جنت دے جنت دے جنت، کیوں؟ سال میں 2 دن تو مسجد میں آتا ہے، آخری جمعے کو اور عید کے دن، اور ہم تیرے لیے سال بھر تک روتے رہے کیوں؟ اس لیے خیال کر، چاروں طرف تیرے قبرستان چھپے پڑے ہیں، خدا کی قسم تیرے سے اچھے مالدار ان قبروں میں چھپ گئے، خدا کی قسم تجھ سے زیادہ خوبصورت طاقتور ان قبروں میں چھپ گئے۔ تو بھائی میں اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ مسجد بنوا دی، اور خدا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اے کاش گرمی کا رمضان ہوتا، میرا روزہ ہوتا اور میں روزے کی حالت میں شہید کیا جاتا۔ اللہ پاک مجھ سے پوچھتا او معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی میں دنیا میں روزہ رکھ کر اس لیے آیا ہوں کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ صحابہ تو گرمی کے روزے کی تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے، مضبوط ایمان تھے، اور کیوں نہ ہو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔
نبی کی صحبت میں رہے، نبی کی مجلس میں بیٹھے، نبی سے قرآن سیکھا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ہر وقت دیدار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، بعض صحابی کہتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک لگتی تھی، جب پیاس ستاتی تھی اور کوئی چیز کھانے کو نہ ملتی، ہم کالی کملی والے کا دیدار کرتے تھے، ہماری بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ صحابہ نے رمضان کے مہینے میں جہاد کیے، جنگ کیے، جنگ بدر، باوجود اس کے کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت فرمائی کہ روزہ چھوڑ سکتے ہو، جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، قتل و قتال ہے، مگر اللہ میاں کی ماننے والے لوگوں نے نرالی قربانی کر کے دکھلائی، روزہ بھی رکھا، کفار سے مقابلہ بھی کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، اپنے رحمت والے ہاتھ سر سے اونچے اٹھا دیے اور دعا مانگی، الہی اگر آج یہ کلمہ پڑھنے والے مٹ گئے تو پھر تیری زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام کی ہمت ہوئی، 313 مسلمان ہیں، ہزاروں کافر ہیں، بڑا ساز و سامان لے کر آئے ہیں، بڑا لشکر بنا کر آئے ہیں، بڑا انتظام کر کے، پورے عرب نے مشورہ کر کے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ حملہ کر دیا، مگر صحابہ نے روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ ایسا دین ایمان تھا ان حضرات کا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، یہ تو مسلمان بن گئے تھے، ان کا والد جراح ابھی مسلمان نہیں بنا تھا، تو کافروں کی طرف سے لڑائی میں آیا اور میدان میں کھڑا ہو کر للکارنے لگا، آؤ میرے مقابلے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ جراح کا بیٹا تلوار لے کر میدان میں آیا، باقی صحابہ کہنے لگے ہم چلے جائیں گے، تیرا والد ہے تو نہ جا، اور جراح نے بھی دیکھ کے کہا او ابو عبیدہ میں تیرا ابا ہوں تو میرے مقابلے میں کیوں آیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگی جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، جب میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لی، اب باپ بیٹے کا مسئلہ نہیں، اب مسئلہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کا، جو میرے نبی کا غلام ہے وہ میرا ہے، جو غلام نہیں وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ تلوار لے کر باپ پہ حملہ کر دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تیاری ہو رہی ہے، کوئی کھجورے لا کے پیش کرتا ہے، کوئی تیر لا کر کے رکھ رہا ہے، کوئی جو کے ستو لا کے رکھتا ہے، کوئی گھوڑا لا کر پیش کر رہا ہے۔ ایک عورت آئی، آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میری یہ یتیم پونجی ہے اسے قبول فرماؤ، میرے یہ یتیم بچے ہیں ان کو اللہ کے لیے جہاد میں جنگ میں قبول فرماؤ۔ وہ کیسی ماں ہوگی، وہ کیسی ماں ہوگی جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کے لیے ذبح کرانے کے لیے تیار کھڑی ہے، وہ کیسی ماں ہوگی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے بچوں کو قربان کرنے آئی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، یہ ابھی جنگ کے مطلب کے نہیں۔ تو ایک ان میں سے کہنے لگا کہ یہ کچھ بڑا معلوم ہوتا، کسی صحابی نے کہا۔ دوسرا اس کے پاس جو کھڑا تھا اس نے ایڑیاں اٹھا لی، کھریاں اٹھا کے کہنے لگا مقابلہ کرا کے دیکھ لو میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ صحابہ کی اولاد کا شوق دیکھو، ذوق دیکھو، تمنائیں دیکھو، حسرت دیکھو۔ رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ کا روزہ، صحابیات کا روزہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے۔
آج آپ لوگ روزہ رکھ کر زکوٰۃ دے دیں گے، آج آپ لوگ روزہ رکھ کر فطرانہ ادا کریں گے، آج آپ لوگ روزہ رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں گے، آج آپ لوگ روزہ رکھ کر درود شریف پڑھیں گے، آج آپ لوگ روزہ رکھ کر کلمے کا ورد کریں گے، استغفار پڑھیں گے۔ خدا کی قسم صحابہ کرام نے روزہ رکھ کر تلواروں سے اپنی گردنیں کٹا دی، جان کٹا ماری صحابہ کرام نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ اور معاذ دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، اس کو کہا کہ ان بچوں کا خیال کرنا، میدان جنگ میں ان کو ساتھ رکھنا، ان کو اپنے ساتھ رکھنا دائیں بائیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میدان جنگ گرم ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی، جہاد شروع ہو گیا، میرے دل میں بات آئی، اے کاش دائیں بائیں میرے بڑے بہادر جوان ہوتے، میں بھی کوئی جوہر دکھاتا، میں بھی اپنے دل کی حسرت نکالتا، میں بھی اپنی آرزو پوری کرتا، اے کاش کیا کروں، بچوں میں گر گیا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے میرے ذمہ لگا دیے، ان کا خیال کرنا مجھے پڑ رہا ہے، میرے ارمان میرے دل میں رہ گئے۔ وہ تو سب کی سنتا ہے، وہ دلوں کی بھی سنتا ہے، وہ زبان سے پکارو اس کی بھی سنتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگ میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، تو ان لوگوں سے کہو فَإِنِّي قَرِيب، میں بالکل نزدیک ہوں۔